قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن الكفار يوم القيامة إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره. اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ جو اب بات نہیں سنتے پیغمبروں کی، قیامت والے دن یہ بہت سننے والے بھی ہوں گے اور دیکھنے والے بھی ہوں گے، سب سن لیں گے اور جہنم اور تمام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کما قال تعالی ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو کہ سر جھکائے ہوئے قیامت والے دن یہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ اب ہم نے سب کو دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا۔ یقولون ذلک حین لا ینفعہم ولا یجزی عنہم شیئا، لیکن قیامت میں جب کہیں گے تو اس اقرار کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائدہ تو تب ہوتا جب دنیا میں حق بات سن کے اس پہ عمل کرتے۔ وَلَوْ كَانَ هَذَا قَبْلَ مُعَايَنَةِ الْعَذَابِ لَكَانَ نَافِعًا لَهُمْ وَمُنْقِذًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اگر یہ اقرار عذاب سے پہلے کرتے تو ان کے لیے فائدہ بھی ہوتا اور ان کو جہنم سے بھی بچ جاتے۔ وَلِهَذَا قَالَ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْهُمْ مَا أَسْمَعُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا یعنی یوم القیامہ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ ظالمون اليوم یعنی فی الدنیا، اب یہ کافر جو ہیں دنیا میں بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ فحیث یطلب منہم الہدی لا یہتدون ویکونون مطیعین حیث لا ینفعہم ذلک، اب جب ان سے طلب کیا جاتا ہے کہ سیدھے راستے پہ آؤ تو نہیں چلتے، لیکن جب قیامت میں کہیں گے تو اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ ثم قال تعالی وانذرہم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو ڈرائیں، اے انذر الخلائق یوم الحسرہ، اس دن جب سب کو حسرت ہوگی۔ کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کو بھی حسرت ہوگی کہ ہائے کاش ہم نے زیادہ عبادت کیوں نہ کی، اور کافروں کو بھی حسرت ہوگی کہ ہائے کاش ہم ایمان کیوں نہ لے آئے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ اے فصل بین اہل الجنت و اہل النار، جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیں گے اہل جنت جنت میں اور جہنمی جہنم میں۔ وَسَارَ كُلٌّ إِلَىٰ مَا سَارَ إِلَيْهِ مُخَلَّدًا فِيهِ، اور جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو جہنم میں کافر جائیں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ یعنی وَهُمْ الْيَوْمِ، دنیا میں اب یہ غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اما انذروا بِهِ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَالنِّدَامَةِ، جب ان کو ڈرایا گیا لیکن اپنی غفلت کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لے آتے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَا يُصَدِّقُونَ بِهِ، پیغمبروں کی بات کی تصدیق نہیں کرتے۔ قال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا الاعمش عن نبی صالح نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل اہل الجنت اہل الجنت واہل النار النار، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، یجاؤ بالموت کأنہ کبش املہ فیوقف بین النار، تو ایک مینڈھا لایا جائے گا اور اس کو جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ فیقال یا اہل الجنت هل تعرفون ھذا، اب پوچھا جائے گا اہل جنت سے کہ جانتے ہو یہ کیا ہے جانور مینڈھا کیا ہے؟ قال فیشربون ینظرون یقولون نعم ھذا الموت، وہ کہیں گے ہاں غور سے دیکھیں یہ موت ہے۔ اس کے بعد فرماتے قال یا اہل النار هل تعرفون ھذا قال فیشربون وینظرون نعم ھذا الموت قال فیؤمر به فیذبح، اللہ حکم دیں گے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ قال یا اہل الجنت خلود ولا موت، جنت والوں کو کہہ دیا جائے گا کہ اب تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور زندہ رہو گے، اب موت نہیں آئے گی، موت کو موت آ چکی ہے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ وَلَا مَوْتٌ، اور جہنمی ہو تم جہنم میں رہے ہوئے اب تم پر بھی موت نہیں آئے گی۔ تو یاد رکھیں کہ جیسے حیات ایک چیز ہے موت بھی ایک چیز ہے۔
یہ نہیں ہے کہ موت عدم کے معنی میں ہو یہ بات ہوئی، کیونکہ اللہ نے قرآن الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا، تو اسی لیے قیامت والے دن جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں ہوں گے تو اس موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، بھئی اب موت کو بھی موت آ گئی، خلاص آج کے بعد پھر کسی پر موت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ موت بھی ایک حقیقت ہے اور اس کی بھی ایک شکل ہے، اور حیات بھی ایک حقیقت ہے، اس کی بھی ایک شکل ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ موت کی شکل جو ہے وہ تو اس مینڈھی کی ہے، اور حیات کی شکل جو ہے وہ ایک جیسے ہے ہمارے گھوڑی کی شکل میں حیات کی شکل ہے، کیونکہ جب حضرت جبریل آتے تھے وہ اسی گھوڑی پہ سوار ہو کے آتے تھے سامری کو کھلانے کے لیے، تو اس کے پاؤں یہاں پڑتے تھے تو سبزہ اگاتا تھا، تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ حیات ہے، اس کا پاؤں یہاں پڑتا ہے تو چیزیں مردہ بھی زندہ ہو جاتی، تو اس نے وہ مٹی اٹھائی اور پھر وہ بچھڑے کے منہ میں ڈال دی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر وهم فی غفلۃ وهم لا یؤمنون واشار بیدہ ثم قال اہل الدنیا فی غفلۃ الدنیا، دنیا والے دنیا کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بس ہر وقت مال دولت پیسہ عیاشی آرام، اور آخرت سے بالکل غافل ہیں، چونکہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ وهكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسند به فلفظهما قريب من ذلك، وقد رواه حديث الأفراد الذي إثبات محمد عن الأعمش عن النبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا مثله، وفي سنن ابن ماجہ وغيره من حديث محمد بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت صحیحین میں بھی ہے جس کو حضرت ابن عمر نے روایت کی رضی اللہ عنہ، ورواہ ابن جریج قال مفضل کرم من قبلہ نحوہ، ورواہ ایضا نبی انہ سمع عبید بن امیہ یقول فی قصصہ یؤتی بالموت کانہ دابہ، کہ موت کو لایا جائے گا جانور کی شکل میں، فیذبح والناس ينظرون، اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ وقال سفیان الثوری عن سلمان بن كهيل حدثنا ابو الزعراء عن عبد الله بن مسعود في قصة ذكرها قال فليس نفس الا وهي تنظر الى بيت في الجنة وبيت في النار يوم الحسرة، کہتے ہیں حضرت عبداللہ مسعود کہ کوئی بھی انسان نہیں مگر وہ دیکھیں گے جنت کے گھر کی طرف بھی اور جہنم کے گھر کی طرف بھی، وهو يوم الحسرة، یہی وہ دن ہوگا ندامت کا۔ فَيَرَىٰ أَهْلُ النَّارِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، جہنمی دیکھیں گے جو جنت میں گھر ہیں، حسد کریں گے، وَيُقَالُ لَهُمْ لَوْ عَلِمْتُمْ فَتَأْخُذْهُمُ الْحَسْرَةُ، کہ اگر تم مان لیتے اور جان لیتے اس وجہ سے حسرت ہوگی کہ نہ جانا۔ وَيَرَىٰ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْبَيْتَ الَّذِي فِي النَّارِ، اور جنت والے دیکھیں گے جو جہنم میں گھر، وَيُقَالُ لَهُمْ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَيْكُمْ، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتے تو ہم بھی جہنم میں پڑے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جہنم سے بچایا اور جنت عطا فرمائی۔ وقال سدی عن زیاد عن ابن حبیش بن مسعود فی قوله وانذرهم يوم الحسرة اذ قضی الامر، قال اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار اتي بالموت في صورة كبش املا حتى يقبل الجنة والنار، جنت و جہنم کے درمیان میں اس کو کھڑا کریں گے، صبح نادی بنادی یا اہل الجنة هذا الموت الذي کان یمید الناس فی الدنیا، کہ یہ ہے موت جس کے لیے لوگ مرتے تھے، فلا یبقى احد فی اعلی علیین ولا فی اسفل الجنۃ الا نظر الیہا، تو اس دن اس موت کی شکل جو ہے اوپر والے بھی اور نیچے والے سب دیکھ لیں گے۔ ثم ینادی مناد، پھر آواز آئے گی یا اہل النار ھذا الموت الذی کان یمید الناس فی الدنیا، یہ ہے وہ موت، فلا يبقى في زحزاح من نار ولا في اسفل درك من جهنم الا نظر اليه، اب کوئی آدمی بھی نہیں ہوگا جو جہنم کے درمیان میں ہو یا جہنم کے نیچے درجے، وہ بھی دیکھیں گے۔ ثم يذبح بين الجنة والنار، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا جنت اور نار کے درمیان میں۔ ثم ينادي اهل الجنة هو الخلود ابد الابدين، اب ہمیشہ رہو گے جنت میں، وَأَهْلُ النَّارِ وَالْخُلُودُ أَبَدَ الْآبِدِينَ، تم جہنمی ہو ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ فَيَفْرَحُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَيِّتًا مِّن فَرْحٍ مَاتُوا،
تو جنت والوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت ہوتی تو آج خوشی سے مر جاتے۔ وَيَشْهَقُ أَهْلُ النَّارِ شَهْقَةً، اور جہنمی سانس نکالیں گے جیسے گدھا نکالتی ہے۔ لَوْ كَانَ أَحَدٌ مَيِّتًا مِّن شَهْقَةٍ مَاتُوا، اگر موت ہوتی تو شاید آج اس غم میں وہ مر جاتے، لیکن موت کو تو موت آ چکی تھی۔ فَذَلِكَ وَالْتَرَوَنَّ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ إِذَا ذُبِحَ الْمَوْتُ۔ وقال علی ابن ابی طالب انذرهم یوم الحسرۃ من اسماء یوم القیامت عظمہ اللہ وحذرہ عبادہ۔ انہوں نے کہا کہ حسرہ جو ہے یہ اسماء قیامت میں نام ہے، قیامت کا، جیسے قیامت بھی نام ہے، الساعہ بھی نام ہے، الحاقہ بھی نام ہے، القاریہ بھی نام ہے، تو یہ الحسرہ بھی اسی کا نام ہے۔ اللہ ڈراتے ہیں اپنے بندوں کو کہ ڈریں اور ایمان لائیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یوم الحسرت مراد کے یوم القیامہ۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، کہ قیامت میں بندے کہیں گے ہائے کاش ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ إِنَّا نَحْنُ نَرْثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ میرے بندے سوچ لو، أَنَّهُ الْخَالِقُ وَالْمَالِكُ وَالْمُتَصَرِّفُ، کہ خالق بھی وہی ہیں، مالک بھی وہی ہیں، کائنات میں متصرف بھی وہی ہیں۔ وَأَنَّ الْخَلْقَ كُلُّهُمْ يَهْلِكُونَ يَوْمَ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ، جب سب دنیا فنا ہو جائے گی صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ وَلَا أَحَدٌ يَدَّعِي مُلْكًا وَلَا تَصَرُّفًا، اور وہ دن ایسا ہوگا اب کوئی دعویٰ نہیں کرے گا کہ میرا ملک، میرا اقتدار ختم۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔ اب فرماتے ہیں بل هو الوارث جمیع خلقہ الباقی بعد من حاکم فیہم، اللہ پاک کی ذات ہی باقی ہوگی، وہی حاکم ہوں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا ولا جناح بعوضۃ ولا مثقال ذرۃ، لیکن اللہ ظلم سے پاک ہیں، کسی پہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا بلکہ عدل اور انصاف ہوگا۔ قال ابن حزم ذکر محدبۃ بن خالد القیسی حزم بن ابی حزم القطعی قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة أما بعد فإن الله كتب على خلقه إن خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه، فقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي يحفظ بعلمه وعشر ملائكة لا حفظه إنه يرث الأرض من عليها وإليه يرجعون۔ عمر بن عبد العزیز خط لکھیں گے، اس میں یہی لکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر اسی وقت لکھ دیا تھا جب پیدا کیا تھا کہ ان کو موت آنی ہے، اور پھر سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ اللہ کی اس کتاب میں ہے جو سچی کتاب ہے، جو اللہ کے جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور ملائکہ کو گواہ بنایا ہے اس کی حفاظت پہ۔ انہ یرث الارض، زمین ساری کائنات کے وارث اللہ، وارث کا معنی ہوتا ہے جو باقی ہو بعد میں، تو اب اور تو کوئی ہے نہیں، صرف اللہ کی ذات باقی ہے، تو لہذا وہی وارث ہوں گے۔ ومن علیہا وإلیہ یرجعون، اور سب نے لوٹ کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں محنت کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، تاکہ قیامت والے دن، حسرت والے دن پھر ندامت نہ ہو کہ ہائے کاش ہم نے کیا کیا۔ تو اس دن پھر حسرت کا اور ندامت کا، افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ